ابن عباس reported the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, جو بندہ استغفار بہت کرتا ہے، استغفر اللہ توبو الیہ ایک یہ، یا سمپل استغفر اللہ، اللہ کے نبی 100 بار کرتے تھے دن میں. جو بندہ اللہ سے استغفار بہت زیادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر ڈسٹریس سے ریلیف دے گا، اللہ ہر ہارڈ شپ سے اس کے لیے راستہ نکالے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے دے گا کہ وہ سوچ نہیں سکتا. کتنی کیس سٹڈیز میں آپ کو بتا سکتا ہوں. ہمارے پاس یوتھ آتی ہے کاؤنسلنگ کے لیے، اپنے مسئلے شیئر کرتے ہیں، پرسنل مسئلے جو میں بتا نہیں سکتا. انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہم کیا کریں، ہم پھنس چکے ہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہم کیا کریں. میں آپ کو ایک لیٹسٹ کیس سٹڈی بتاتا ہوں کہ دیر واز دس سسٹر جن کی فیملی فورسفلی ان کی شادی کر رہی تھی، اینڈ شی ڈیڈنٹ لائک دا گائے. یہ اچھی بات نہیں ہے، عورت سے پوچھنا چاہیے آپ شادی کرنا چاہتی ہو کہ نہیں. اسلام نے رائٹ دیا عورت، اس پر تھوپنا نہیں چاہیے. اور چونکہ ان کی فیملی تھوڑی سی ظاہر ہے نہیں سمجھتی تھی ان چیزوں کو، تو منگنی بھی ہو گئی تھی، کپڑے بھی خرید لیے، سب کچھ کر لیا، انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی میں عورت ذات ہوں، میں ویک ہوں، میں کیا کروں. آل وی ٹولڈ واز کہ ڈو دس ذکر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کیونکہ حضرت یونس کو اللہ نے اس سچویشن سے نکالا تھا، اندھیرے سے، مچھلی کے پیٹ سے، امپاسبل سچویشن سے. دیٹس اٹ. اینڈ شی ڈیڈ اٹ میریکولسلی. سم تھنگ ہیپنڈ. حالات ایسے پیدا ہوئے، وہ جہاں شادی ہو رہی تھی انہوں نے ختم کر دی. انہوں نے کہا کہ ہمیں لگ رہا ہے، ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ لڑکا لڑکی کی نہیں بن رہی آپس میں اتنی، تو بہتر یہ ہے کہ نہ کیا جائے، اسٹیپ ہی نہ لیا جائے. حالانکہ ان کے پیرنٹس نے کبھی ختم نہیں کرنا. تو یہ ایک کیس سٹڈی میں نے آپ کو بتائی ہے. ابھی بہت سے یوتھ ہیں جن کے امپاسبل ٹاسک پھنسے ہوئے تھے، لیکن انہیں استغفار کرنے کو کہا، یہ ورد کرنے کو کہا، وہ اس طرح نکلے ہیں کہ وہ حیران ہو گئے کہ یہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ، کیسے اللہ نے نکالا ہے ہمیں. اس لیے اللہ کی فورسز کو کبھی بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. اس لیے اپنی ٹنگ کو موئسٹ رکھیں، ادروائز ہارٹ ہارڈ ہو جائے گا. جب دل ہارڈ ہو جائے گا تو پھر کچھ کرنے کا دل نہیں کرے گا. اور جب آپ ذکر شروع میں کریں گے نا تو آپ کو بڑی ریزسٹنس آئے گی اندر سے. اس کی بھی میں وجہ بتا دیتا ہوں. آپ کا دل ہی نہیں کرے گا اللہ کا نام لینے کا، جو سچ بات ہے شروع میں. کیونکہ جب ایک برتن پہ زنگ لگاؤ اور اس برتن کو جب مانجنے لگیں تو بڑا زور لگا کے مانجنا پڑتا ہے، تو برتن کو درد ہوتا ہے. اگر برتن لیونگ بینگ ہوتا ہے اس کو درد ہو رہا ہوتا ہے. اس لیے ریزسٹنس آئے گی، کیونکہ دل ابھی ایکسیپٹ نہیں کر رہا ذکر آف اللہ. لیکن آہستہ آہستہ کرے گا. وہ کالک دھلے گی پہلے، وہ داغ اترے گا پہلے. اب پہلے مانجنا پڑے گا آپ کو، دل کو فورس کرنا پڑے گا ذکر کرنے کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے. فرسٹ یو ہیو ٹو فورس، دین اٹ ول بیکم اے ہیبٹ، اینڈ دا تھرڈ اسٹیج اٹ ول بیکم اے ریلیف اینڈ اے جوائے. اوکے. لیکن کچھ لوگ ڈائریکٹ جوائے کی طرف جاتے ہیں، وہ بلیسڈ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ کے ذکر سے ڈائریکٹلی سکون مل جاتا ہے. تو بی امنگسٹ دوز. تو اس لیے میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے کہا، میسنجر آف اللہ، دا لاز آف اسلام آر ٹو مینی فار می. اللہ کے رسول اسلامک لاز بہت زیادہ ہیں، میں کس کس پہ عمل کروں؟ ٹیل می سم تھنگ آئی کین ہولڈ آن ٹو. کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں کرتا رہوں، چلتے پھرتے کروں. دا میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کیپ یور ٹنگ موئسٹ ود دا ذکر آف اللہ. چلتے پھر اب دیکھ لیں ہمارے پاس کتنی اپرچونیٹیز آتی ہیں. ٹریفک سگنل پہ ہم رکتے ہیں تب ذکر ہو سکتا ہے، گاڑی چلاتے ہوئے ذکر ہو سکتا ہے، کسی ورک پلیس پہ جاتے ہوئے، کوئی فارغ ٹائم ہے تب ذکر ہو سکتا ہے. بہت سے ٹائم ہے ذکر کرنے کے، اور اس کے بینیفٹس چیک کریں آپ کتنے. استغفار کو پکڑ لیں، انشاءاللہ یو ول سی دا ریزلٹ. میں ایک واقعہ سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں. امام احمد بن حنبل کا ایک بہت مشہور واقعہ. امام احمد بن حنبل از ون آف دا گریٹ امامس. 4 امامز ہیں. امام احمد بن حنبل اتنے مشہور تھے، اتنے فیمس تھے کہ لوگ لٹرلی ان سے ملنے کے لیے دور دراز علاقوں سے آتے تھے، اور تب سواریاں بھی نہیں اتنی ہوتی تھی. تو امام احمد بن حنبل ایک بار عراق کے ایک علاقے میں گئے، اور وہاں پر جب تھک ہار گئے تو ایک مسجد میں جا کر انہوں نے ریسٹ کرنا چاہا. تو ہوٹلز وغیرہ نہیں تھے اس علاقے میں. امام احمد بن حنبل چونکہ کام کے لیے گئے تھے، مسجد میں ریسٹ کر رہے تھے، تو مسجد کا خادم آیا. وہ سب کہتا ہے پتہ نہیں کون شخص ہے، کیونکہ پھٹے پرانے کپڑے تھے، سفر کر کے آئے. تو انہوں نے کہا نکلو باہر، کون ہو تم؟ اب وہ امام اتنے ہمبل ہوتے تھے، اتنے ہمبل ہوا کرتے تھے ہمارے بزرگ. انہوں نے نہیں بتایا میں امام احمد بن حنبل ہوں. انہوں نے کہا کہ آئی جسٹ وانٹ ٹو ریسٹ اے بٹ. اس نے کہا کہ ریسٹ الاؤڈ نہیں ہے، نکلو یہاں سے، چور چکے آ جاتے ہیں تم جیسے. امام نے ریکویسٹ کی لیکن نہیں. وہ بیچارے اٹھے، جا کر سیڑھیوں پر بیٹھ گئے، وہاں ریسٹ کرنے لگے. وہ بندہ وہاں بھی آ گیا، اس نے ہاتھ پکڑا ان کا، بازو پکڑ کے گھسیٹ کر دھکا دیا کہ نکلتے ہو کہ نہیں نکلتے.
یہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ امام احمد بن حنبل کے ساتھ. ان امیجنیبل بیہیویئر. اگر اس کو پتہ لگ جاتا ہے امام احمد بن حنبل ہیں تو اسی وقت پاؤں پڑ جاتا. لیکن امام احمد بن حنبل کی آپ ہیوملٹی چیک کریں, انہوں نے نہیں بتایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے پریشر میں آ کے میری عزت کرے. تو ایک بیکر قریب تھا جو بیکری والا تھا, وہ روٹیاں لگا رہا تھا, نان شان لگا رہا تھا, رات کا وقت تھا. اس نے دیکھا کہ یہ بھلا آدمی معلوم ہوتا ہے, غریب سا آدمی ہے. اس نے کہا اب ایسا کرے آپ میری طرف آ جائیں. امام احمد بن حنبل بڑا خوش ہوئے. کیا دیکھتے ہیں کہ جب وہ اس کی طرف آئے, آ کر بیٹھے, تو وہ بندہ نا استغفار بہت کر رہا ہے, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ توبو الیہ, اور روٹیاں لگا رہا ہے, ساتھ ساتھ نان لگا رہا ہے. تو امام احمد بن حنبل بڑا خوش ہوئے, کہتے کہ او مین آپ بہت زیادہ استغفار کرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ اس کی ایک وجہ ہے. امام احمد بن حنبل نے کہا کیا وجہ ہے؟ ہی سیڈ کہ میں نے ایک حدیث سنی. امام احمد بن حنبل اور خوش ہوئے کہ حدیث جانتا ہے بندہ, نیک آدمی ہے, اچھا سناؤ, کیونکہ وہ محدث تھے, مسند احمد انہوں نے لکھی ہے. ہی سیڈ کہ میں نے حدیث سنی ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ سے اپنا کوئی کام کرانا چاہتا ہے تو بہت استغفار کرے. وہ اتنا خوش ہوئے, ہی ہگڈ ہم, ہی سیڈ کہ یار مطلب کمال حدیث سنا دی تم نے, لیکن کام کیا کرانا چاہتے ہو؟ ہی سیڈ میری خواہش ہے امام احمد بن حنبل سے ملو. اینڈ امام احمد بن حنبل لٹرلی کرائیڈ. ہی سیڈ کہ آئی ایم امام احمد بن حنبل, اللہ مجھے لے آئے تمہارے پاس. کین یو بلیو اٹ؟ اللہ. اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ بھلا ہو اس بندے کا, خادم کا, جس نے دھکے دے کے تمہاری طرف بھیجا. اللہ تعالیٰ دھکے دلوا رہا تھا کہ چلو ادھر, وہ بندہ تمہیں ملنا چاہتا ہے. اور امام احمد بن حنبل سے ملنا آسان نہیں تھا, وہ اس دور کے سیلیبریٹی تھے, بہت بڑے سیلیبریٹی تھے. تو یہ ایک واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. تو اینی وے, ذکر آف اللہ از ویری امپورٹنٹ ٹو انکریز یور ایمان. اس لیے اپنی روٹینز میں اللہ کا ذکر لے کر آئیں. ذکر آف شیطان از گوئنگ ٹو کرپٹ یو, اینڈ میوزک از دا ذکر آف شیطان. ابن عمر reported the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, do not speak too much without mentioning Allah. Verily talking too much without remembering Allah hardens the heart. اس لیے گپ شپ لگائیں لیکن اتنی نہیں کہ دل سخت ہو جائے, باتیں کریں لیکن اتنی نہیں کہ دل سخت ہو جائے. اللہ کو بھی یاد کریں, اور یاد کرنے کے حوالے سے بہت سے ذریعے ہیں. دیکھیں, نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 33 بار اللہ اکبر, یہ تسبیح تو ہے ہی. اسی طرح نماز کے بعد اذکار ہیں, پھر سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم اللہ کو بہت پسند ہے. اس طرح درود شریف اللہ کو بہت پسند ہے, درود ابراہیمی جو ہے. تو بہت سے ذکر و اذکار مینشن ہے, پھر صبح اور شام کے اذکار بھی ہیں. سو may Allah subhanahu wa ta'ala make us act on whatever said. جزاکم اللہ خیر for coming. بارک اللہ فیک. سبحانک اللہ و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.